اب کچھ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ گزشتہ روز انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کچھ اپنے خطبوں میں بات کی اور کہا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فریاد کرنا، دعا میں ان سے مانگنا حرام ہے۔ اس پر ان کے خلاف، ذاکر نائک صاحب کے خلاف فتوے آئے اور جو بھارتی حکومت ہے اس نے نہ صرف ان کے کئی شہروں پر ان کے خطبوں پر پابندی عائد کر دی، بلکہ ان کا جو ٹی وی ہے، پیس ٹی وی کے نام سے جو ان کا ایک ٹی وی ہے جس پہ ان کے خطبے آتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذاکر نائک نے کیا کہا اور اس کے جواب میں کیا آیا، آپ کو سناتے ہیں۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر نباشد۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ معاذ اللہ، اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے سنا کچھ عرصے پہلے ایک اور تنازع کا شکار ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس نے یزید کے بارے میں کوئی قصیدہ پڑھا اور اس پر بڑا اسٹرانگ ریئیکشن بھی آیا۔ پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لکھنؤ شہر کے قاضی مولانا مفتی ابوالعرفان قادری نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان کے خلاف لکھنؤ میں الماس ہال میں سارے سنی اور شیعہ علماء کا، جو لکھنؤ کے علاوہ باہر ضلعوں سے آئے تھے، سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے ذاکر نائک کی سی ڈی دکھائی گئی۔ اس سی ڈی میں انہوں نے جو قابل اعتراض باتیں کہی ہیں، حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر سال 1400 سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں، جو ان کا قاتل ہے یزید، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے یہ بات دیکھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ ہے تو اس کو کائنڈلی پلے کر دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے۔ اور یزید رحیم اللہ صدر تھے، جو بھی اثر اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کو پتا چلا، یزید رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا، تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا۔ لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ۔ کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی۔ ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا۔ لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ۔ فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، کیسر روم کے شہر پر۔ جی ناظرین، آپ کو یہ 2-3 کلپ دکھائے، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کی امت میں سے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا تو اور اس پہ لشکر کشی کرے گا تو وہ اس کی جنت کی ضمانت دی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے تحقیق کی بنیاد پر یہ واضح کیا کہ وہ حدیث کیا تھی۔ اگر وہ ذاکر نائک جیسے لوگ اگر اس قسم کی بات کریں گے اور اشتعال انگیزی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے۔ ٹھیک
دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی، وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں، اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ترمذی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینا صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک بے حق محمد النبی الرحمہ یا محمد ہو، یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جائز، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی، جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کرے۔ شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقیدہ ہے۔ دعا آپ نے لفظ کہا کہ حضور سے دعا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا ندا یا استعانت، توسل، یہ اللہ کے رسول سے بالکل جائز ہے۔ اہم ترین جو آپ آج، میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے، یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لعنتی فاسق فاجر اور ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق کافر شخص ہے۔ جس حدیث کا حوالہ ذاکر نالائق صاحب دے رہے تھے، یہ انہوں نے بالکل حدیث کے خود ساختہ انہوں نے من گھڑت تعریف اور توصیف کی ہے، اس کی تشریح کی ہے۔ عرض یہ ہے کہ کیا یہ 14ویں صدی میں آ کر ایک ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے بندے ان کو سمجھ آئے گی اس حدیث کی تشریح؟ بالکل ٹھیک۔ میں عرض یہ کروں، پلیز میری بات سنیے، اور میں بھی مفتی نعیم صاحب کی طرف ایک میرا اور سوال ہے، اس کی طرف چلے جائیں، وقت تھوڑا ہے میرے پاس۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا نا فرقہ واریت کی جڑ یہ اس طرح کی خطابات ہیں یا وہ تحریریں ہیں کہ جو اس طرح کی مسائل کو کھڑا کرتی ہیں۔ یہاں مفتی نعیم صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی نعیم صاحب ہی کے مدرسے کے ایک آدمی نے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی کتاب، سیدنا یزید کتاب لکھی، عبدالعلیم صدیقی، مارکیٹ میں بھی وہ موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اوپر آج ذاکر نائک صاحب جیسے ہی ایسے پاکستان کے جس طرح ڈاکٹر توصیف الرحمان اور اس طرح کے خطیبوں کی تقریریں، کاش وہ بھی آپ کلپ سنا دیں، جو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کے روزے کو گرا دینا چاہیے، یہ صنم اکبر ہے، یہ بت ہے، یہ بہت بڑا بت ہے، اس کو گرایا جائے۔ خدا کا واسطہ جب آپ اس طرح کی چیزیں ہمارے میڈیا پہ عام آئیں گی تو بتائیے پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مفتی کبھی صاحب، اور یہاں میں ایک چھوٹا سا اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں شہیدی صاحب اور تمام لوگوں کی یہ تائید حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایسی اس کتاب پر اور ہر ایسے خطیب پر، چاہے وہ میں ہی کیوں ہوں، پابندی ہو جو مقدسات اسلامیہ کا خیال نہیں رکھتا، بالکل ٹھیک، حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ اور مقدسات شرعیہ کو وہ اپنی تقریر و تحریر کے اندر تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ جب یہ ختم ہوگا فرقہ واریت پاکستان سے ختم ہو جائے گی۔ شہیدی صاحب، مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، کم از کم تمام مسالک کا جتنے بھی ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے لوگ، ان کا یہ متفقہ رائے ہے کہ ذاکر نائک نے جو بات کی وہ درست نہیں تھی، اور جو اس کے ریاکشن میں جو بھارتی حکومت نے کیا وہ مناسب لگتا ہے، اور پاکستانی حکومت اس پہ کیا کرے گی یہ تو خیر دیکھنا باقی ہے، لیکن متفقہ رائے یہی تھی تمام شرکائے گفتگو کی کہ جو بھی ذاکر نائک نے کہا وہ بات درست نہیں تھی۔ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔